السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو جناب اس ٹائم ہوں میں اپنے گھر کے منی سے گارڈن میں، چھوٹو سے گارڈن میں، اور یہاں پہ ہم نے دو جو ہے وہ لیموں کے پودے لگائے ہوئے ہیں، اور فائنلی جو ہے نا اس پہ پھل جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اور میں ان کو دیکھ کے اتنی خوش ہو رہی تھی کہ فائنلی اس دفعہ اس سردیوں میں جو باربیکیو ہونے والا نا، اس میں ہمیں لیموں باہر سے نہیں منگوانے پڑیں گے، مطلب ٹینشن فری ہو گئے، ہم بنائیں گے کسی بھی ٹائم بنائے جی، گھر میں لیموں ہیں۔ اور یہ جو پھول ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں، انہی سے میں نے گجرا بنایا تھا، جو آپ نے میرا عید میلاد النبی کا جو ولاگ تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے پہنا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اس ٹائم میں اپنی امی کی طرف تھی، اور میں ادھر ڈے کے ٹائم گئی تھی، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ ماموں لوگوں کو کھانے پہ جو ہے وہ امی نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تو پھر جناب ہم بھی اس میں شامل ہو گئے کھانے میں، تو بہت مزہ آیا جی یہاں پہ۔ اور ماموں آصف جو ہے نا وہ اپنی پلیٹ کے اندر ابھی کچھ ڈالنے ہی والے تھے، تو مجھے دیکھ کے نا وہ انہوں نے ذرا اپنے آپ کو اسٹیپ آؤٹ کر دیا کہ بھئی شاید یہ میری پلیٹ پہ فوکس کر رہی ہے، یا اس نے میری ویڈیو بنا کے شاید گروپ میں سینڈ کرنی ہے، تو انہوں نے یہ چیز بہت اوائڈ کی۔ تو اس کے بعد جی نیکسٹ ڈے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس آ گئی ہوئی تھی، اور جب بھی چکن جو ہے گھر میں آتا ہے نا، تو میں اس کو 3 پارٹیشنز میں نے اس کی لازمی کرنی ہوتی ہے۔ لیگ پیس میں نے سپریٹ کر دینے ہوتے ہیں، اور بون لیس بھی میں نے سپریٹ کر دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں باقی بچ جاتی ہیں وہ بھی میں نے سپریٹ کرنی ہوتی ہیں۔ لیگ پیس میں نے سپریٹ اس لیے کیے ہوئے تھے کیونکہ میں نے اس کا اسٹیم بنانا تھا، چکن اسٹیم۔ تو یہاں پہ میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں، اور میرینیٹ میں نے ایسے کیا تھا کہ میرے سامنے جتنے بھی مسالے آئے تھے میں نے سارے اس کے اندر ڈال دیے تھے، اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا۔ اور میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈائریکٹ کوکر کے اندر اسٹینڈ کے اوپر رکھ دیا تھا، اور تقریباً جو ہے نا میں نے اس کے بعد اس کو کوکر بند کر کے میں نے 5 منٹ ہائی فلیم پہ اس کو اسٹیم دی، اور اس کے بعد جی تقریباً 55 to 1 hour میں نے اس کو لو فلیم کے اوپر جو ہے وہ اسٹیم دی ہے، اور اس کو پکنے دیا ہے۔ مطلب میں نے اس کے اندر نہ تو پانی ایڈ کیا تھا، نہ آئل وغیرہ، کچھ بھی نہیں، بس مسالوں سے اس کو میرینیٹ کیا تھا۔ اور تقریباً 1 گھنٹے بعد جب میں نے کوکر کھولا تو جو میرا چکن تھا وہ کمپلیٹلی ٹینڈر تھا۔ یہاں پہ جی میں تیاری کر رہی تھی مسالہ رائس بنانے کی، تو ابوبکر کہہ رہے تھے ساتھ میں جی روٹی بنا دو، تو میرا یہ تھا کہ میں ساتھ میں جو ہے وہ مسالہ رائس ہی بناؤں، تو وہ میں بنا رہی تھی کیونکہ ابوبکر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فرائیڈے کو میں نے گھر ہونا ہوتا ہے اور کچھ اسپیشل بننا چاہیے، تو میں نے کہا جی کچھ ڈفرینٹ ان کو آج جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی میرا پلیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، دیکھیں جی سرونگ میری کتنا اس ٹائم جو ہے یہ لذیذ لگ رہا ہے، یقیناً آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ اور میرے شامی کباب کا بھی جو اسٹاک ہے وہ ری اسٹاک ہونے والا ہے، کیونکہ وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، تقریباً 2 ہی رہ گئی ہوئی تھی، اور ایک میں نے اپنی پلیٹ کے اندر ایڈ کر دی، اور ایک جو ہے وہ میں نے ابوبکر کی پلیٹ کے اندر ایڈ کر دی تھی۔ باقی جی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی یہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو حالات دکھانے والی ہوں اپنے کیج کے، اور جو کیج کے اندر جو برڈ تھے اس ٹائم وہ بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہوا تھا۔ اور اس ٹائم نا میں نے انشا کو اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ انشا جب بھی روتی ہے یا مجھے اریٹیٹ کرتی ہے میں اس کو باہر اس کیج کے پاس لے آتی ہوں، تو وہ ان پرندوں کو دیکھتی رہتی ہے اور خوش ہوتی رہتی ہے۔ تو مطلب مجھے تو یہ ٹرک مل گئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو مجھے بھی ان کا کوئی فائدہ ہو، تو جب بھی وہ روتی ہے یا اریٹیٹ کرتی ہے یا ضد کرتی ہے میں فٹافٹ سے اس کو اس کیج کے پاس لے آتی ہوں، اور وہ ان کو اتنے فوکس سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا، مطلب یہ کہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ ایسے کیچ کر رہی ہوتی ہے جیسے اس کو بڑا ہی انٹرسٹ ہے ان کے اندر۔ تو یہ ہم لوگوں نے یہ جو آپ کو پنک کلر کا نظر آ رہا ہے نا، یہ چاک لگایا ہوا ہے، تو یہ اسی کو جو ہے وہ چونچے مارتے رہتے ہیں۔ باقی یہ سردیاں آئی ہوں اور کھجور نہ ہو تو بھائی یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو مجھے تو کھجور اتنی پسند ہے نا کہ اللہ نے پتہ نہیں کیا چیز ڈالی ہے، کون سا ٹیسٹ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو جب بھی ہمارے گھر میں کھجور آئے نا تو میرے ذہن میں کھجور سوار ہوتی ہے، جب تک ڈبہ ختم نہ ہو مجھے سکون نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جی سردیوں کی جو سیکنڈ چیز ہے وہ مونگ پھلی ہے، مطلب مونگ پھلی صحیح ونٹر وائب دیتی ہے۔ تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی مطلب مونگ پھلی کا جو گند ہوتا ہے نا مجھے وہ اصل گند لگتا ہے، کیونکہ جو ان کے اندر سے ایک باریک سی لیئر نکلتی ہے نا وہ کونے کونے میں جاتی ہے جب نا، تو وہ نکلتی نہیں ہے، تو مجھے تو یہاں پہ مطلب گش پڑ رہے تھے۔ تو جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔